بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مالک بے نیاز سب کی حاضری قبول فرمائے جو دعا سوچی بیٹھے ہو خالق دو جہان لفظاں دا محتاج نہیں سب دیاں دلی دعائیں قبول و مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے ہر آفت مصیبت بلا وبا بیماری غربت تنگ دستی محتاجی تو محفوظ فرمائے مالک بے نیاز ساڑی اس مجلس نو بنیت عبادت اپنی بارگاہ قبول فرمائے امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں لائق عبادت ہے مگر کسی دی عبادت دا محتاج نہیں ساری دنیا اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس دے مقام اضافہ نہیں ہوندا
ساری دنیا اس دی مخالف ہو جائے اس دی عزت وچ کمی نہیں آتی۔ ایڈا وڈا معبود ہے جن دے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھک دین، علی مرتضیٰ بھی جھک دین۔ طاقتور ہے، کمزور نہیں، اس دی طاقت کسی لشکر دی محتاج نہیں، کسی فوج دا ضرورت مند نہیں۔ اگر کسی متکبر نو سزا دیونی ہوئے تا او نمرود نو مچھر کولو مروا چھڑیندا ہے اور ابرہا دے ہاتھیاں نو نکیاں نکیاں چڑیاں تو مروا چھڑیندا۔ طاقتور ترین ہو کے ظالم نہیں، مہربان ہے۔ جڑے رحم منگدے انہاں دے تے بھی کریندا ہے، جڑے رحم نہیں منگدے انہاں دے تے بھی کریندا ہے۔ مالک ملک ہے جس دے ملک دی حد کوئی نہیں، جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں۔ ہر جا تے رہندا ہے، ہر ویلے رہندا ہے۔ اسن کسے پاسوں آونا نہیں پاوندا تے کسے پاسے ونجنا نہیں پاوندا۔ جیویں زمیناں تے رہندا ہے ایویں آسماناں تے رہندا ہے، جیویں مشرق وچ رہندا ہے ایویں مغرب وچ رہندا ہے، جیویں ڈنڈوت وچ موجود ہے ایویں ملتان رہندا ہے۔ وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کریندا۔ کائنات دی ایسی کوئی جا نہیں جتے وجود خدا نہ ہووے۔ پھر ہر گل سمجھ آویندی، اسن کسے ترجمہ کرن والے دی لوڑ نہیں۔ وہ پنجابیاں دی پنجابی سمجھ لیندے، اردو والے دی اردو سمجھ لیندے، عربی بولن والے دی عربی سمجھ لیندے، جڑے بول سکدے انہاں دے الفاظ سمجھ لیندے، جڑے نہیں بول سکدے انہاں دا ارادہ سمجھ لیندے۔ زمینہ آسمانہ جتنی مخلوقات بنائی جو کوئی گنن والا گن نہیں سکدا۔ سائنس جتنی بھی کوشش کر لے اجے تائیں وہ زمین دی مخلوقات تائیں نہیں پہنچ سکی۔ پھر خلا دے وچ جتنے ستارے اور سیارے بنائے، یہ ڈیکوریشن واسطے نیس بنائے، بجیویں میلاد دیاں مسیتاں چینہ دیاں بتیاں نال چمک دیاں تے اللہ آسمان ستاریاں نال چمکایا۔ یہ ستارے چمکاؤن واسطے نیس بنائے، بلکہ انہاں دے اندر مخلوقات پیدا کیتیاں۔ ہر سیارے دے اندر کہکشاں گلیکسیاں جتنے بھی نظام شمسی کروڑاں ارباں دی تعداد ستارے اور سیارے لا تعداد مخلوقات نال بھر چھوڑے۔ جیڑی گل میں کرن لگا اس تے توجہ کریا ہے۔ زمینہ آسمانہ ستاریاں تے سیاریاں دیاں تمام مخلوقات نالو اللہ انسان نو افضل بنایا، افضل مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی سادہ زبان عرض کراں جو اللہ انسان نو تمام مخلوقات دا سردار بنایا، وقت سرداری نو قائم رکھن واسطے اللہ کچھ اصول تے قانون بنائے۔ اے اشرفیت افضلیت نو قائم رکھن واسطے تاکہ انسان اپنی بلندی تے قائم رہے، پستی دی طرف نہ جائے۔ اس بلندی نے قائم رکھن واسطے اللہ کچھ قانون بنائیں جنہ دا نام اسلام رکھیا۔ جیڑے جیڑے کام انسان دی عزت عظمت بلندی واسطے ضروری آن اللہ انہاں اسلام وچ واجب قرار دیتا۔ جیڑے جیڑے کام انسان دی ذلت رسوائی تباہی اور بربادی دا باعث بندے آن اللہ انہاں اسلام وچ حرام قرار دیتا ہے۔ واجب ادا کرن والا اللہ تے احسان نہیں کریندا، بلکہ وہ اپنے آپ نو بلندی دی طرف لے جا رہا، اپنے درجات بلند کر رہا ہے۔ حرام کرن والا اللہ دا نقصان نہیں کردا، بلکہ وہ اپنے آپ نو پستی دی طرف لے جا رہا۔ اس اشرف المخلوقات دے رہن واسطے اللہ دی ذات ایک بہترین ملک بنایا، جس ملک دے وچ پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، اس ملک کے شوگر تے بلڈ پریشر کوئی نہیں، اس ملک کے گوڈے تے گٹیاں دی پیڑ کوئی نہیں، کماؤن دا رولا کوئی نہیں، کھاؤن دی ٹینشن کوئی نہیں، مکان بناون واسطے محنت نہیں کرنی پوندی۔ اللہ دی ذات اس پرسکون ملک کے
انسان دے رہن واسطے جڑے مکان بنائے او یاقوت اور زمرد دے بنائے، پانی پین واسطے اللہ کوثر تے سلسبیل بنائی ہے، جڑے ملازم رکھے سنن تنخواہ نہیں دینی پوندی بلکہ حورا تے غلمان انسان دے نوکر بنائے، اس ملک دی عزت اس ویلے ودا چھوڑیس جس ویلے اس ملک دے سردار حسن و حسین نو بنایا۔ وہ ملک کیڑا پہنچ گئے ہو، اس ملک دا نام کی ہے؟ جنت ہے۔ میرا اللہ اگر ایڈا عظیم ملک بنایا یا تو جو اشرف المخلوقات آئیں عالم ارواح چو ڈائریکٹ جنت پہنچاوے اتھے کیوں بھیجے ہی؟ جتے نفرت دے سوا ملدا کوئی نہیں، جتے بھکے نور دے کوئی نہیں سکدا، رجے ہوئے ویک کوئی نہیں سکدا، جتے رشتیاں چ منافقت ہے، اولاد والدین تو تنگ ہے، والدین اولاد تو پریشان ہے، برا برا نال دو نمبری کریندا پیا ہے، برادری شریکے دی بنیاد تے ہر ویلے بغض، کینہ، نفرت اور حسد نو اپنی زندگی دا مقصد بنائی ودین۔ انسان اپنی انا دی تسکین واسطے انسانیت تو گر گیا، نہ اتھے انسانیت ہے، اتھے ہیرا پھیری، دو نمبری، دھوکا، فراڈ، فریب، بیماریاں، آفتاں، مصیبتاں اس عجیب و غریب دنیا کیوں بھیجے آئی؟ تو جو علا کل شین قدیر آوے اتھو عالم ارواح ڈائریکٹ جنت پہنچا سکدا آوے اتھے کیوں بھیجے ہی؟ سوال بندا یا کوئی نہ؟ بھئی پیار بھی کریں دے کوئی اسی اللہ دی قابل نفرت مخلوق نہ، اللہ دے میں 70 ماما تو ڈھیر محبت کرے نہ، ران واسطے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اس جیدہ نا جنت رکھیا، انتہائی ڈسپلن والا ماحول بنایا، وی آئی پی ران دا انتظام کیتا، بہترین خوراک اتھے رکھی ہے، اس دے باوجود میرا اللہ انہا پہاڑا تے وٹیاں کیوں بھیجے ہی؟ فرمیندہ بیٹھے لیبلوکم ایوکم آسانو عملا، میں ویکھنا چاہتا جو جنت والے عمل کرن والا کون کون ہے، جنتیاں والے کام کرن والا کون کون ہے۔ ہر ایرے غیر انتا جنت اچ نہیں لے وینا، کیونکہ وہ ڈسپلن بھی قائم رکھنا، ماحول بھی درست رکھنا ہے۔ ظاہری بات ہے جنت دا ایک پرسکون ماحول ہے، اللہ اسن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگلی مجلس میں نہ رل کے پڑھیا ہے جنت تے چوریاں ہو سن، بولیا ہے ہو سکتا کوئی بندہ FIR لکھی ودا ہوئے جبریل دی بارگاہ پیش کرے جو راتی کوئی سونے دے روشندان پھٹ کے لے گیا، چوری کوئی نہیں جنت، ہیرا پھیری ہے، دو نمبری ہے، فراڈ، دھوکا، اے نفرت، اے تفرقہ، لڑائی بھیڑائی، گروپ بازی، جنت بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اے او بھیڑے کامن جڑے اللہ دے دنیا چ تو چھوڑ تاکہ جنت چ رہن دے قابل ہو جا۔ کوئی لمبے چوڑی شرطہ بڑھائی ہیں کوئی نہیں، بھئی گھر بار چھوڑ پہاڑاں ٹوڑ جا 24 گھنٹے سجدے سیر رکھتا جنت دے ساں، سادی جے شرط رکھیس جو اتھو تربیت حاصل کر تاکہ تو جنت دے قابل ہوئیں، دنیا ران واسطے نیس بھیجیا، تربیت واسطے بھیجیا تاکہ اس ماحول ران دے قابل ہوئے، اتھو دے ڈسپلن نو فالو کرن آلا ہوئے، جنت دے جو قوانین ہیں اس دا احترام کرن آلا ہوئے۔ گھبرا گئے ہو؟ جتنے بھی مین عہدے تے بیٹھے ہو، افسر بھی بیٹھے ہو، سادہ ملازمین بھی بیٹھے ہو، جس شعبے چ بھی ویندے ہو پہلے ٹریننگ دیتی ویندی، اس شعبے واسطے اے کام ممنوع ہیں، اے کام ضروری ہیں، خبردار اے کام کیتے ہوئی تک کٹ دیتا، ویسے ایس کام تو غفلت کیتے ہوئی تاں بھی ڈسمس فرام جاب، پریشان ہو گئے ہو۔
ٹریننگ دیتی ویندی، تربیت دیتی ویندی تاکہ او اس ماحول دے مطابق اپنے آپ نو ایڈجسٹ کر سکے. نہ ملکہ جتھے آئی ہو ٹھیک ہے، ذرا توجہ کرے ہے ذرا. اے دنیا چ بھی اللہ بھیجیا، کیوں بھیجیا؟ تربیت واسطے، تاکہ تربیت حاصل کر تے جنت دا اہل بن ون. میرا اللہ تربیت کون کرے سی؟ توجہ ہے. چنگا بھلا چلدا پیا، چھیڑ چھوڑے یار، واپس کر اپنی جائی، واپس کر بات جی میں انشاءاللہ یاتی ہوگی. گل سمجھ آ رہی؟ گل دا لطف خراب ہو گیا نا. میرا اللہ اگر میں نیتے تربیت واسطے گھلے ہی تا تربیت کون کرے سی؟ اظہر عباس شیرازی فرمایا ہوتا آپ گوڈے گوڈے ڈوبے ہویا. توجہ ہے. کون کرے سی؟ قبیلے دا سربراہ. فرمایا نہیں، تربیت او کر سکتا ہے جیڑا جنت دے قوانین دا واقف ہوئے. تربیت او کر سکتا ہے جس نو جنت دے ماحول دا پتہ ہوئے. تربیت او کر سکتا ہے جیڑا کنفرم جنتی ہوئے. تربیت او کر سکتا ہے جیڑا ہر عیب تو، نقص تو، خطا تو، برائی تو پاک ہوئے. میرا اللہ او کون ہے؟ فرمایا او 14 ہیں، پہلا بھی محمد، 14واں بھی محمد، تے 14 دے 14 محمد ہیں. انہاں دے کولو توجہ ہے میرے پاس ہے. اشال ثواب دی مجلس ہے نا. میں اسی عنوان اچ لئی ہونا بھائی کل ساڑھے واسطے بھی 4 بندے بہ کے تے مولوی صاحب واز و نصیحت کرے سن. میرا دل ہے جیندیا جیندیا کیوں نہ جنت دا راہ سیدھا کر کے دسیا جائے جڑا آل محمد بیان کیتا. تربیت کون کرے سی؟ جڑے جنت تو بھی واقف ہیں، جڑے ہر عیب، نقص، خطا، ہزیان، نسیان تو پاک ہیں، جڑے ہر عیب تو بالا تر ہیں، جڑے کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، جڑے میری رضا دے مطابق زندگی بسر کریں دیں، میرے حکم دے مطابق تربیت کریں دیں اور میرے ارادے دے مطابق گفتگو کریں دیں. انہاں دی کل تعداد 14. او تربیت کرسن تیری. یا اللہ ساڑھے پاسے تا کام ہو رہا ہے. اصیل تیری وحدانیت دا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لینے ہاں. پاک نبی دی نبوت واسطے محمد و رسول اللہ بھی پڑھ لینے ہاں. علی ولی دی امامت دے اقرار اچ، ولایت دے اقرار اچ علی ولی اللہ بھی پڑھ لینے ہاں. اسی تے سمجھیا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری تے کام ہو ویسی. سانتا آکیا نے 40 اس ساڑھے ماحول دے ویچ تے سانے دسیا نے بھائی پل سرات تو نعرہ مار تے پار ٹپ ویسے ہیں. اسی خوش ہو ویندے آس بھی ایک نعرے دے بدلے پل سرات ٹپ دی پئی ہے. اسی او نان وقت کسے 1.5 لاکھ دین دے آس، کسے 2 لاکھ دین دے آس، وہ یہ پل سرات ٹپ ہوا ہے. کیونکہ کام سوکھا ہے، زندگی اپنی مرضی نال گزار، 2 نمبریاں ہیرا پھیریاں دی چھٹی، ہر قسم دیاں بدماشیاں تے بےہودگیاں دی آزادی. مار نعرہ تے پل پار کر جا. او میرا دوست اگر نعرہ مارن نال پل سرات پار ہوندی اللہ کوئی 15-20 نعرے نازل کریں دا، 14 بھیجن دی کیڑی لوڑ آس. 15-20 نعرے ڈنڈوت دیا پہاڑا تے جبریل آدھا ڈنڈوت آلے ہویا نعرے نے تا پل سرات پار. آل محمد بھی آدھے موجہ کرے آئے نعرے مرے سو تو قبر بھی توڑی ہو 5 میل لمبی ہو ویسی تے قبر اچ بوٹے بھی لگ ویسن تے باغ بھی بن ویسن تے جنت دے کھانے بھی آ ویسن تے تسی صرف اچھا نعرہ مارنا ہے. توڑی ڈیوٹی ختم، توڑے سوالاں دے جواب بھی اسی دینے. بس تسی شیرازی صاحب نو 70-80 ہزار دے کے راضی کر کے ٹورنا ہے. توڑی قبر جانے تا میں علی جانا. اتھے ہی نہ بیٹھے ہیں جتا ہے 3 سال تے میں بھی ہو گئے تو انوے دیاں اتھے ہی بیٹھے ہو، ایک قدم اگا نہ ہو گئے. اگر انج کام سوکھا ہوندا تو ود پاک پیغمبر نو اللہ دی ذات ایڈی وڈی ذمہ داری دے کے نہ بھیجیا.
پیغمبر تو بعد 12 امامان ایڈے وڈی امتحانات چو نہ گزارے 14 دے 14 دی زندگی دا ہکو مقصد جو اللہ دے دسے ہوئے رستے صراط مستقیم نو روشن کرنا، تاکہ امت محمد گمراہ ہو کے جہنم دی طرف نہ جائے، صراط مستقیم تے ثابت قدم رہے۔ اس رستے دے اختتام دا نام جنت ہے۔ تھوڑا جہا سوچنا پوسی، مرنا تے کنفرم ہے، کوئی گارنٹی نہیں کسے کو۔ دنیا دیا منصوبہ بندیاں راج راج کیتیاں نے، کتنے غافلان جو اسی جیڑی شے فنا ہونی ہے اس دیا منصوبہ بندیاں کریں دے پیاں، جتے چند سال رہنا ہے اتو دے مکان دی فکر بھی ہے، خوراک دی فکر بھی ہے، معاشرے دی فکر بھی ہے، معاشرت دی فکر بھی ہے، جتے ہمیشہ رہنا ہے اتو واسطے چند بھیڑیاں آتا نو چنگیاں آتا ہی تبدیل نہ کر سکتے۔ نہ کرو ایسا، دھوکہ دیتا جا رہے آتے ہیں۔ آل محمد ایک ڈسپلن لے کے آئے، محمد و آل محمد ایک لائف سٹائل دین آئے، چند وظیفیاں دا نا دین نہیں، چند چلے کٹن دا نا دین نہیں، دین ایک پراپر زندگی گزارن دے طریقہ کار دا نا ہے۔ ہاں جتو بھولو بنجے خدا دے ٹھیک ہے، تو بھول گیا، تیرے واسطے میں توبہ دے دروازے کھولے ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ ڈھیر کر بیٹھا ہے ایڈی ٹینشن نہ لے، میرے کول میرے کول مانگ معافی، تو مانگ تے میں تن معاف کراں، ویری ایزی، پکا معاہدہ کر جو اگو غلطی جان بوجھ کے نہ کرے سے۔ جتو مشکل نظر آوے میں انداز چھڑیا ہے کی ہے جڑا ہوا بنا کے پیش کیتا گیا، کوئی پہاڑ بنا کے پیش کیتا گیا، ہوئے 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 جی دین تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے، کوئی اوکھا نہیں۔ چند چنگے کام زندگی چ داخل کرنے پاؤں دیں تے چند بھیڑے کام زندگی چو باہر کرنے پاؤں دیں۔ من مانی نال زندگی نہ گزارے، 14 دی رہنمائی دے مطابق زندگی گزارے، دنیا چ بھی کامیاب ہے، آخرت چ بھی کامیاب ہے۔ ایڈا وڈا تے مطالبہ ہی کو نہیں خدا کیتا، صرف خدا ایک کیتا بھی یہ دنیا دے حالات خراب ہیں، من مانی نہ کر، خود سری نہ کر، نفس پرستی نہ کر، انا پرستی نہ کر، شریکے نہ پال، ہیرا پھیریاں نہ کر، لوگاں دکھ تکلیف نہ دے، لوگاں دے مال ناجائز طریقے نال ہڑپ نہ کر، اپنے آپ نو انسانیت دے دائرے چ داخل کر، جیڑے جیڑے کام تیری انسانیت دی توہین دا باعث بنتے ہیں وہ کام چھوڑ دے، جیڑے جیڑے کام تیری انسانیت دی عروج دا باعث بنتے ہیں انہاں اختیار کر لے۔ تیرے اور جنت دے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ اوکھا کی ہے صرف او اوکھا ہے جو اسی اپنے آپ نو تھوڑا جہا تبدیل نہ کر سکتے پے۔ مولا امیر المومنین خوبصورت ترین رہنمائی کی تھی، اگر کوئی غور کرے فرمائندے میں حیران ہاں، لوگ رضا بھائی موت تو بچن دی کوشش کریں دے، جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریں دے۔ مولا کے پہ فرمائندے اچھا ایک فرمان یاد کر لے ہو، موت تو بچن دی کوشش کریں دے، جہنم تو بچن دی کوشش، موت تو بچن دی کوشش کریں دے ہاں، باقیاں دا نہیں پتا۔ جڑے میرے شوگر والے بھرا بیٹھے ہو، کدائی نے شریعت وچ لکھی ہویا جو میٹھا کھانا حرام ہے، بہترین حلوہ بڑے ہوئے چکوال ضلع دے مزاج دے مطابق وچ ڈھیر سارے بدام ہون جی، دیسی گھیو ہوئے وچ خالص دودھ پا کے چنگا کاڑے ہوئے ہوئے، اس دی خوشبو دے نال پورا محلہ معطر ہوئے، لیکن جلے شوگر دے مریض دے سامنے آوے ہو آکے میں تا نہ کھاندا،
او بھائی کیوں نہ کھاندا حاضری ہے عادت توڑے ہوئے کیوں نہ کھاندا آدھا ایدے ویچ ہے مٹا اگر میں کھادا شوگر کنٹرول تو باہر ہو ویسی اگر شوگر کنٹرول تو باہر ہو گئی نظام زندگی بگڑ ویسی بیماری ود ویسی بیماری ود گئی تے اسرائیل فوراً تشریف لے آسی اتھے ہی تا مولا علی سمجھونا چاہتے ہیں موت تو بچن واسطے حلال چھوڑی بیٹھے جہنم تو بچن واسطے حرام نہیں چھوڑ سکتا موت تو بچن واسطے پھکی چاہ پیندا پہ ہے حلوے تو دست بردار ہویا بیٹھے مر نہ ونجا جتنی مرضی پھکیاں چاہتے جتنے مرضی پھکے پکوان کھاوے مرنا آخر لازم ہے اگر مولا دے فرمان نو مکمل کیتی ونجا علی فرمین دن موت تو جتنا بچن دی کوشش کر مر ویسے جہنم تو بچن دی تھوڑی جئی کوشش کر بچ ویسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ہن گل کتھے آ پئی ساڈے اپنے تے نہ جنت نعرے نہ لبنی ہے نعرہ تا اظہار محبت ہے جی نہ جنت کی صرف پیسے دیتیاں لبنی ہے پیسے ہوئی دیو جڑے واجب ہیں خمس اور زکوٰۃ بے شک باقی کسی نے 1 روپیہ نہ دیو ہاں مستحبات ہیں جتنا مرضی خرچ کر لیو تے نہ جنت برادری بیس تے ملنی ہے تے نہ جنت جڑی ہے وہ مال و دولت دی بنیاد تے ملنی ہے اے ملنی ہے میرٹ تے وقت کئی میرے جے کمزور ذہن دے بندے اپنے اندر خوش فہمیاں پالی بیٹھے جو مولا علی بڑا سخی ہے قسیم و نارے والجنہ مولا سان جنت نہیں دینی تا کہن دینی ہے بیٹھے ہو انجی نہیں یہ اپنے طرف آپ ہی قانون بنائے ہوئے علی مولا اٹھن دی قطار دے چھوڑی آئی سان جنت نہ دے سن توجہ جنتیوں غور کرے آئے ذرا مولا علی بڑے سخی جیڑا مولا علی دی سخاوت تے شک کرے اس دے ایمان تے شک ہے لیکن جیڑے بندے اے ذہن بڑائی ودے ہو دو نکیاں نکیاں گلاں سن لوے آئے پہلی جھلک بھی کہنا مولا علی دی سخاوت دی بلکہ میں آدھا مولا علی سخی نہیں اللہ علی نو کریم بنایا سخیو ہوندے آپ بھی کھاوے لوگن بھی کھواوے کریم ہوندے جیڑا آپ بھکھا روے لوگن رجا چھوڑے علی صرف سخی نہیں علی اس اتلے درجے تے فائز ہے جلے فصلہ دا موسم ہوندا کمر فصلہ چون واسطے علی اپنی زمینہ تے ویندیاں اگا خیمہ بستیاں آباد ہونیاں جو آل محمد دیاں فصلہ تیار ہو گئیاں علی و زہرا دیاں زمینہ دیاں فصلہ تیار ہیں خیمہ بستیاں غریب مسکین لا لیندیاں جو علی ولی پہلے سال دا خرچہ دے سی اگر کوئی شے بچ گئی تا گھر لے ویسن ورنہ خالی ہاتھ لگے ویسن یہ جو ہوندہ علی کئی دفعہ خالی ہاتھ گھر آئے سیدہ کونین پوچھیا یا علی کوئی شے بچی نے فرمایا نہیں غریب مسکین اتنے آن میں ساری ونڈ آیا بی بی سجدہ شکر ادا کریں دے آن میرا اللہ تیرا شکر ہے علی جیسا سخی شوہر عطا کی تھی لوگن سال سال دے خرچے دیندہ یہ ہے علی دا معیار سخاوت اوہ علی ہے اپنے گھر بیٹھے وڈا بھیرا آ گیا تین وڈا بھی نہیں سکا بھیرا وڈا بھی ہے سکا بھی ہے یا علی اولادہ ڈھیرن جیا بیت المال جو تھوڑے دے پیسے وداؤ چاہ فرمایا نہیں جتنا کوفے دا مزدور لیسی اتنا ابو طالب دا بیٹا لیسی یا علی میرا پاک مولا میرا سید و سردار ڈنڈوت والے راجے بھی پریشان ہیں باقی مومن بھی پریشان ہیں
غیران سال دا خرچہ تے اپنے 4 درہم ڈھیر 9 پہ دیں دے ایک معیار سخاوت بن گیا. علی فرمیندے نے نان سمجھا جتے سال دا خرچہ دیتا ہے او آئی علی دی ذاتی ملکیت اتے بندی ہے سخاوت. جتے بھرانو 4 درہم نہ پیا دیندا اے بیت المال ہے اللہ دی ملکیت. اتے سخاوت نہیں اتے عدالت ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری. ہن سوچیا ہے جڑا بغیر عدل دے خلاف ہو کے جیڑا 4 درہم سکے بھرانو نہیں پیا دینا جو معیار عدل وچ فرق نہ آوے تو ایڈی وڈی جنت ہنجے چاہ دے سی. اسی علی نال کتنے مخلص ہاں. آخری بند تے دعا توجہ ہے نے بھئی اسی آدھے مولا دے نوکر ہاں. بلکہ ایک اور بند بھی جے پڑھنا وقت یاد آ گیا میں. اسی مولا علی نال کتنے مخلص ہاں. دعویٰ علی ساڈا امام بے شک علی ساڈا آقا بے شک اسی علی دے نوکر. کتنے تابعدار نوکر ہاں جیڑے علی مولا دے آکھے چاند بھیڑیاں عادتاں نہیں چھوڑ سکدا. میں بتا دا جیڑا مولا علی دے آکھے چاند بھیڑیاں عادتاں نہیں چھوڑ سکدا او کیویں مولا علی نو آکسی جو قسیم و نار والجنہ من جنت دیو. پہلے تے وفاداری ثابت کرنی پوسی ہوندا نا جی تواڈے محکمے وچ بھی ہے وفاداری ثابت کرنی پوندی. کوئی ہے کرائٹیریا وفاداری ثابت کرن دا. اچھا میں اس نو سادے لفظاں وچ لے آواں. عقیدہ اے ہے اظہار ایمان اللہ دی توحید اللہ دی عدالت نبی دی نبوت علی دی ولایت قیامت. اے عقیدہ عقیدے دا اظہار زبان نہیں. بجڑے پیڑے عقیدے والے ہو 2 ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو ایسا کوئی پیمانہ نہیں. اگر ویکھنا ہے کمزور عقیدہ یا مضبوط عقیدہ ہے سادہ جہا قانون ہے جس دا کردار مضبوط ہے اس دا عقیدہ مضبوط ہے. عقیدے دے اظہار دا ذریعہ کردار ہے. ہون مولا علی نال وفاداری ثابت کرنی ہے یا نہیں کرنی توجہ کرے آئے. سادہ جہا قانون ہے. ولایت علی دا ترجمہ ہے علی سادہ حاکم ہے اسی علی مولا دے محکوم ہاں. وفاداری ثابت کرن واسطے اطاعت علی کر کے دس جو میں کتنا علی دا تابعدار ہاں اور کتنا جنت دا حقدار ہاں. جتنا علی دا تابعدار ہو سی اتنا جنت دا حقدار ہو سی. آخری بند جڑا پڑھنا ہے وہ یہ آ ساڑھے زمانے بھی امام ہیں یا کوئی نہ بولو نا این کتھے آنا بھی ہے نہیں یا کوئی نہ آنا نہیں. کچھ ساڑیاں ذمہ داریاں بھی ہیں یا انجے موجاں چودے ہاں. اگر ڈنڈو تے امام زمانہ آج ہی آوین اتے مسجد مسلح تے بیٹھے ہون کیا امام کوئی حکم دے وے تے منساں یا کوئی نہ سوچیا ہے ایک باری ود دسیا ہے میں امام کوئی گل منواوے منے سو کوئی نہ پھسا لیا نہ تو ہوں آنا کرے سو تاں میں اگاں ٹرنا. امام کوئی گل منوین دین حکم دین دین اسی بطور شیعہ مننی ہے یا کوئی نہیں مننی مننی چاہیے. امام جان مانگ لین دین جی دینی کو امام سارا مال مانگ لین دین اولاد مانگ لین دین پکی گل ہے. مولا ڈنڈو تالے حاضر بیٹھے باقیاں دا پتہ نہیں.
یہ آدھن جان منگو دینے مال منگو دینے اولاد منگو دینے پر میں دے پہنے ایک گالی نان بھی دس سا میں کو نوی گال نہیں منوانی نواں دین لے کے نہیں ہونا میرے کو لوہ دین ہے جڑا میرے نانے تے نازل ہویا اوہ منوانا ہے جڑا میرے تو پہلے 11 امامہ منوایا ہے ایک گل تے پوچھ کے نہ دے کولو میں دس جڑے 11 امامہ دے آکے صبح دی 10 منٹاں دی نیندر قربان نہیں کریں دے 12ویں دے آکے زندگی قربان کریں دے بیٹھے ہو سعودیہ دی ایک اللہ میں کچھ جوہر خطابت وکھا نہ رہا یہ 11 امامہ دے آکے 10 منٹاں دی نیندر قربان نہیں کریں دا 11 امامہ دے آکے 16 گھنٹے دی ماں رمضان اچھ بھوک ترے برداشت نہیں کریں دا جڑے زمیندار بیٹھے ہو 11 امامہ دے آکے 20 منہ بعد 1 من زکاة نہیں دیں دا جڑے صرف سیدان دے گوڑے نپ کے خوش بدی ہو حق سادات خم سادا نہیں کریں دا او باروین کے دے سی لہذا گال مکائیے اگر چاہتا ہے جو 12ویں امام دی منن دے وچ میں ثابت قدم ہوا سوکھا جیا قانون ہے پہلے 11 امامہ دی من لے تاکہ امام دے آکھا منن دی تربیت موجود ہوئے تے 12ویں امام دی کوئی گل اوکھی نہ لگے کوئی حکم ساڑے واسطے مشکل نہ لگے کیوں جو پہلے 11 امامہ دی اسی منی بیٹھے زمانہ مشکل چینے ڈھیر ساریاں علامتاں پوریاں ہو چکیاں ظہور امام اچانک ہے اس دے واسطے پہلے کوئی اعلان نہیں ہونے اس دے پہلے کسی میڈیا گروپ خبر نشر نہیں کرنی جو ٹھیک 8 دیڑے بعد امام دا ظہور ہونا ہے نہیں اچانک ہونا ہے اگر تے تیار بیٹھے ہو تو خوش نصیب ہاں اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں تے ذرا اپنے آپ دا جائزہ لے ہو گل وقت اتھے آ کے مکدی پہلا قدم اے ہے واجب ادا کریے حرام تو پرہیز کریے تاکہ اسی 12ویں امام دی اطاعت دی اہلیت پیدا کر سکیے تے باقی یہ بھی ذہن چو کڑ چھڑیا ہے جو پچھلے تو ان بخشا لینا ہے انہاں کوئی نہ بخشاونا انہاں چند رسمہ ہیں او بھگتونیاں گلخانی چنگی کر لے سن چلیسواں چنگا کر لے سن سال ایک جلسہ رکھ لے سن تے تواڈے واجبات انہاں ادا کوئی نہ کرنے اے جڑا جنازے تے کھلو کے بھی ہیں جی ڈسکیاں مار کے آتے ہیں نا جی کسی کچھ لینا دینا ہوئے اسی حاضر ہاں کوئی 2-4 ہزار دا رولا ہوئے وقتاں وہ لے دیں تے گل اگر لکھاں چاہوے تو وقت آتے ہیں ساڑھے تو پوچھ کے دیتے ہیں نہیں یہ خیال کرے آئے اپنی قبر دا حساب کتاب آپ ہی سیدھا کرنا ہے پچھلے آتے امیداں تاں لاؤ جی انہاں دی تسی کوئی تربیت کیتی ہوئے تاں اسی اتنے بیچارے ہیں سن پتہ ہی نہیں جو مرن آلے واسطے اسی کے کرنے سن تے پتہ نا جی کلخانی بڑی سونی ہوئی بھائی بڑا بخشے ہویا کیوں بھائی جمعے والی رات قبر چاہیس انج نہیں بخشیں دے بڑا بخشی ہوئی روح آئی بھی سدھا جنتی کیے ہویا آج لیلۃ القدر آئی قبر چاہ گئی سبحان اللہ کیڑا خوش نصیب ہے یہ سب اٹے سٹے ہیں نے بخشے ہویا او ہے جے زندگی کچھ 14 دے آنکھے دے مطابق گزاریا ہوئے توڑے جتھے بھی مر جائے اگر 14 دا تابعدار ہے تو او جنتی ہے 14 دا نافرمان ہے توڑے کعبے دے اندر مر جائے یہ باقی ساڑھے اٹے سٹے سمجھ آئی نہیں اٹے سٹے سمجھ ہوتے ہیں اس واسطے ویر جی کچھ کر لئیے کیونکہ اسرائیل صاحب آن لگے دس دے نہیں نہ مسکال دیں دے نہ میسیج آندا وہ اچانک آندا تے لے کے آن دا پتہ نہیں لگدا وین دا پتہ لگدا ہے بھی پھیرا پا گیا تے کچھ کر لیو زندگی تھوڑی جی بچ گئی نے میں تا توڑا خیر خواہ ہون دے ناتے ایوہ کو جی آگ سکدا توان جو اس تو پہلے تیرا حساب او لین بڑا اوکھائی بہتر ہے حاسب قبلاً تو حاسب
اپنا آپ حساب کر لئیے، کیونکہ اتنے توبہ دے دروازے کھلے تے اسرائیل دے پھیرے تو بعد توبہ دا دروازہ بند ہو وینا۔ فلسفہ کربلا بھی اے آ، امام حسین اچھائی دے رستے نو زندہ رکھنا چاہتے آ۔ یزید اسلام نو حکومت دے تابع کیتا، لیکن مولا حسین علیہ السلام یزید دے مقابلے چ میدان عمل چ آئے اور ایک نظریہ جڑا پیغمبر خدا علیہ اس نو روشن کیتا، بھئی حکمران دے فیصلے دا نا دین نہیں، اللہ دے فیصلے دا نا دین ہے۔ حکمران دے آکے حلال حرام دا تعین نہیں ہونا، جو حلال پیغمبر ہے وہ تا قیامت حلال رہے گا، جو حرام پیغمبر ہے وہ تا قیامت حرام رہے گا۔ یزید اپنا نظریہ منوانا چاہتا آ، حسین اپنے نانے دا نظریہ جڑا اللہ عطا کیتا اس دی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کی ہویا؟ حسین نظریے تے ثابت قدم رہ گئے، جیڑیاں وڈیاں قربانیاں دینیاں پیاں، زہرا دے لال قربانیاں دیتیاں، لیکن نانے دے نظریے دے خلاف سمجھوتا نہیں کیتا۔ ایوہ عزاداری ہے، اسے دنا کربلا ہے۔ آج بھی نظریہ پیغمبر دی زندگی دنا کربلا ہے، حلال حرام دی پہچان دنا کربلا ہے، 14 دے دین تے ثابت قدمی دنا کربلا ہے۔ یعنی کربلا انسان واسطے ایک رستہ روشن کیتا جڑا پیغمبر اللہ دی طرفوں لے کے آیا، جس رستے دا نام صراط مستقیم ہے۔ تفصیل اچ نہ ونجا، تہاڈا ڈھیر وقت لے لیا۔ بھرا نانے دے نظریے نو زندہ رکھن واسطے، نانے دے دین نو زندہ رکھن واسطے بھرا خون دیتا، بھین چادر دیتی۔ میرے لائق عزت برادران، عزیزان و بزرگان، بطور مقتل دا طالب علم ہون دے میں اس نتیجے تے پہنچیا، بھرا واسطے خون دینا سوکھا آ، بہن واسطے چادر دینا اوکھا آ۔ خون دی قربانی سوکھی آئی، پردے دی قربانی اوکھی آئی۔ مالک صحت عطا فرمائے استاد العلماء ملک اعجاز حسین قبلہ بڑا بہترین طریقے نال وضاحت فرمائی نے، جو علی دی خالی ذہن کربلا نہ آئے۔ اگر خالی ذہن آئی ہوئے آ، جس ویلے چادر لتھی آس اٹھائی مر گئی ہوئے آ۔ پہلے نانے خبر دیتی، پھر بابے تربیت کی تھی، پھر بھرا ڈسیں دے رہے، حتیٰ کہ 9ویں دی رات جلے حسین 3 حصے تقسیم کی تھی، ایک رات دا حصہ اپنی عزت علی بہن کول بہ کے دس دے رہے، جو نانے دا دین بچاون واسطے وڈیاں وڈیاں قربانیاں دینیاں پوسن۔ بی بی مطمئن ہو کے آکھیا، حسین میں حاضر آں۔ بھرا خون دیتا، بہن چادر دیتی۔ بھرا واسطے خون دینا سوکھا آ، بہن واسطے چادر دینا اوکھا۔ ایک جملہ اور پڑھ دیں، معزز اور عزتدار لوگ بیٹھے ہو، غربت اے آئی جو لوگاں بھران بھی ماریا، بہن نو بھی ماریا، بھران جتنا بھی ماریا نے ہکو بار ماریا نے، بہن ایڈی غریب آئی، کربلا تو لے کے شام تائیں ہر روز مریں دیا، کسے ویلے نیزے دی اڑیاں مریں دیا، کسے ویلے تازیانے مریں دیا، کسے ویلے بلدی ہو یاگ سٹیں دیا، ورجلے پتھر آلی زمین تے ٹر دی آئی، تے ایک کمینے آتے آنو جڑی نہیں ٹر سکتی، علی دی وڈی دھی ہے۔ خدا توڑیاں اس طرح محفوظ رکھے۔ اگلا جملہ اس تو اوکھا، بھران اتنا ماریا نے جڑے لے سکی بھین بھرا دی میت تے آئی ہے، پہچان نہیں سکی۔
حسرت نال پوچھ دی آئی آ انتا اخل حسین، میری ماں زہرا دا بچڑا حسین تو ہے؟ وقت بی بی وین کر کے آکھیا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما، نانا تیرے تے ملائکہ درود پڑھ دے، حاضہ حسین مرمل بالدماء، اے ویک میرے حسین دی حالت جیڑا خون دے وچ غلطان ہے، جس دے آزاد جدا کر چھوڑے نے، جس تے اتنے گھوڑے بجائے نے، میں پتہ ہی نہیں پیا لگدا میرے بھرا دے سینے دیاں ہڈیاں کیڑیاں تے کنڈ دیاں ہڈیاں کیڑیاں۔ بھران اتنا ماریا نے جو سکی بہن نہیں پہچان سکی، معاف کریا ہے دکھا جملہ ہے، بہن نو اتنا ماریا نے جلے قیدہ نبھا کے واپس آئی نا، سکا بھرا محمد حنفیہ سامنے کھڑا تے پوچھ دا سجاد انہا مستوراں چ میری بہن زینب، اس ویلے آدھی آئی محمد بھراؤ میں تو دیکھ میں شام کھا گئی ہے۔ اجرکم اللہ، زندگیاں دراز ہونے، تبرکان دو چار جملے۔ عزت آلے ترے دیوارہ تائیں علی دیاں دیاں کھڑیاں رہیاں، بازار سجدے رہے، گل سمجھے سا اس بی بی واسطے بازار سجے دے پہ آئے، جڑی نانے دی قبر تے وننا ہویا، پوچھ دی آئی بابا اجازت دے میں نانے دی قبر تے وننا ہے، رو پوندائی علی آسمان دوے کیا دائی میری دھی اجڑ تا چاندنیاں راتا ہے، نہ دھاریاں راتا دا انتظار کر، او میں بسم اللہ کروں، جلے اداری رات ہوئے اپنی گلی ہوئے علی چادر دا پردہ بنا کے نال ٹھڑ دائی، پوچھن آلے پوچھے بابا ڈھلی ہوئی رات ہے، اپنی گلی غیر کوئی نہیں، وقت چادر دا پردہ کیوں؟ علی یاد آئین متا کوئی مسافر آ نکلے، میری غیرت گوارا نہیں کرے دی، کوئی بندہ میریاں دھیاں دا قد ویکھے، ایڈائے تمام کریں دائی علی، اوہ بی بی ہے چٹا دیئے بدماشا بی بی، لتی ہوئی چادر کھلے ہوئے وال، ترے دیوارہ تائیں بدماش کٹھے ہوندے رہے، علی دیاں دھیاں کھڑیاں رہیاں، معاف کرے آئے ترے دیوارہ دے بعد بازار اچ لوگاں دی اتنی بھیڑ آئی، وچوں مرد نہیں گزر سکدا، ہون اعلان ہویا اس سے بھیڑ جو پیدل ٹر دیا ہوئے، وہ میں کائنات قربان کرا، میری زبان طاقت نہیں جو میں وہ لفظ ادا کر رہا جڑے مقتل علیہ لکھے، اتنا ضرور آدھا بھیڑ زیادہ آئی، علی دی دی سدھا قدم نہیں رکھ سکتی، کہے ویلے اس دیوار نال متھا لگ دائی، کہے ویلے اس دیوار نال متھا لگ دا، ساتھ مار کیا دیائی لوگو راہ دے او میری ماں زہرا ہے، مرحبا جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو، ایک جملہ میں دسیا ہے، بابو ساتھ تو لے کے یزید دے دربار تائی، مرد ٹورے تا 5 منٹاں دا سفر ہے، پردادار ٹورے تا 7 منٹ لگ دے، اللہ گواہے جڑا 7 منٹاں دا سفر آؤ، زینب دے 9 گھنٹے لگ گئے، 9 گھنٹے بعد اس دربار ہی چاہیے جتا کمینے شراب پہ پینے آئے، او میں بسم اللہ کرا، او میں کائنات قربان کرا، شراب پہ پینے آئے، کمینہ شراب پینا آئی، دوجے ہاتھ خیزران دی سوٹی آئی، شراب پی کے جڑی بچویں دی آئی، حسین دے سر دے سامنے بھی دے دائی، خیزران دی سوٹی لباتے مرے دائی، تانا مار کیا دائی، حسین یا شراب جڑی تیرے نانے حرام دسائی آئی، اس سے دوران آخری 2 جملے، سپاہی آکیا کہ یزید ملکہ شام قیدیاں نو ملنا چاہتی،
شاید جوان نہ سمجھے ملکہ شام ہندا کون ہندا جڑی کہیں زمانے علی دی دی نکرانی آئی جس ویلے یزید نو پتہ لگا ہے جو ہندا قیدیاں نو ملنا چاہتی سپاہی نو آدھے دربار تو گھر تائیں کناتا لوائے جلے کناتا لگ گئی ہیں ہندا کلی نہیں آئی کنیزہ نال آئے ایک کنیز کول کرسی آئی اس اتھے رکھی ہے جتا زہرا دی دھی مٹی تے بیٹھی آئی ہندہ کرسی تے بیٹھی ہے بی بی تڑپ کیا دیئے میرا اللہ میں امتحان نبھا لیسا کنیز کرسی تے بیٹھی ہے میں مٹی تے بیٹھی ہوں ہندہ پہلا سوال کر کیا دیئے من ائیے بلاد مسارا انتنا قیدنے ڈسا تو کتھوں دی وسدی ہے بی بی آدھی ہے من بلد المدینہ ہندہ مدینے دنا سنے آئے کرسی چھوڑ کے مٹی تے آئی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے قیدن معافی مگلیا میں نے پتہ نہ تو مدینے دے رہنا لیے اگر جو مدینے رانی ہے آتارفین حسین ابن علی حسین جان دیئے یا کوئی نا بی بی آدھی ہے چنگی طرح جان دیا وعدہ دیئے کہہ دینا تارفین زینب بنت زہرا اے نسالی دی دین جان دیئے بی بی آدھی ہے ہندا میرے چہرے تو آل ہٹا میرے ہاتھ گردن بچھا بدے ہوئے جلے ہندہ والا جائیں بی بی آدھی آنا زینب میں نے سجان مدینے آلی زینب میں میرے بھیرا مارے گئے میرے بچڑے کوس گئے میں کہہ دن بڑھ کے آ گئی ہندہ نو پتہ لگا ہے علی دیاں دیاں قید ہویاں کناتا آتائیاں چادر لہا کے یزید تو سٹیے یزید تخت چھوڑے اپنی آبا ہندہ تے سٹ کے آدھے گھر والوانج میری غیر